جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تو پھر بنی اسرائیل کو آزاد کروایا فرعون سے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، گناہوں میں سے گناہوں کو، یعنی ٹوٹلی نہیں، یعنی ایک امید دلائی جا رہی ہے کہ اس کی طرف رجوع لاؤ گے، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے درگزر فرما دے گا۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں وہ مہلت دے گا ایک مقررہ میعاد تک، یعنی جو دنیا میں زندگی اللہ نے دی ہے وہ اتنی مہلت تمہیں دے گا برتنے کے لیے۔ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ، بے شک اللہ کی طرف سے جب موت کا وقت، اجل کا وقت مقرر آ جاتا ہے، لا یؤخر، تو وہ تاخیر میں نہیں پھر پڑتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش تم اس حقیقت کو جان لیتے۔ یہ تو ان کی بنیادی دعوت پہلی 4 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا نوحہ شروع ہوتا ہے۔ یہ نوحہ لفظ کو برا نہیں ہے اگر اس کے اندر وہ ماتم والا معاملہ نہ کیا جائے۔ میں نے المعجم الکبیر طبرانی سے صحیح سند کے ساتھ روایت اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے کہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا، جو ہماری ماں ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کی وہ بیوی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں۔ المعجم الکبیر طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ 2867 نمبر ہے روایت۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے خود جنات کو سیدنا حسین ابن علی پر نوحہ کرتے ہوئے سنا ہے، یعنی جب حسین ابن علی شہید ہو گئے تو انہوں نے جنات کے رونے کی آواز سنی۔ تو بہرحال جو اب اس قسم کا آج کل جو مروجہ نوحہ ہے، جس میں یعنی غلو سے بھی کام لیا جاتا ہے اور اس میں شریعت کی حدود کو بھی پھلانگا جاتا ہے، وہ تو غلط ہے۔ اب نوح علیہ السلام کا جناب نوحہ شروع ہوتا ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، عرض کی نوح نے، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو بلایا، دعوت دی، دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی۔ اب 950 سال کی مشقت ذرا ذہن میں رکھیں، 950 سال۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو میں نے جو ان کو دعوت دی اس سے ان کی سرکشی میں ہی، انکار میں ہی اضافہ ہوا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، جب میں نے انہیں بلایا تیری طرف تاکہ تو ان کو بخش دے، تو انہوں نے ہر بار اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ ظاہری طور پہ بھی ٹھونستے تھے اور ویسے بھی، جس کو کہنا ہے بطورے بن جانا، بات کی طرف توجہ نہ دینا۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے، جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو کسی کپڑے کے اندر کر کے چھپا لیتا ہے، اس طریقے سے وہ مجھ سے، میری دعوت سے دور بھاگتے رہے۔ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور وہ اڑ گئے اور پرلے درجے کے متکبرین میں شمار ہو گئے۔ یہ 2 الفاظ ہیں، ایک ہے اسرار سواد کے ساتھ، یہ آ گیا ادھر، اور ایک اسرار ہوتا ہے سین کے ساتھ۔ جو سواد کے ساتھ اسرار ہوتا ہے نا، وہ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ میں نے بڑا اصرار کیا ہے اس کو، کیا مطلب بڑا زور لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ایک سین والا اسرار ہوتا ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب والا اسرار ہے، وہ یعنی خفیہ بات کو کہتے ہیں نا ہم سرن اور جہرن، زور اثر کی نماز سرن ہے اور مغرب عشاء اور فجر جہرن ہے، تو وہ کہتے ہیں خفیہ بات کو، وہ سین والا اسرار ہوتا ہے، اور جو سواد والا اسرار ہے وہ ہوتا ہے اصرار کرنا، بات میں زور ڈالنا۔ اب مزے کی بات ہے اس صورت میں یہ دونوں اسرار آ جائیں گے، ڈاکٹر اسرار صاحب والا اسرار بھی آئے گا اور عام اسرار والا اسرار بھی آئے گا۔ وہ تو آ گیا کہ میں نے ان کو یعنی وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، وہ پرلے درجے کے متکبرین بن گئے، یعنی اڑے رہے۔
اپنی اس بات کے اوپر قائم رہے، اصرار کرتے رہے کہ وہ اپنی اسی گمراہی میں رہیں گے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر اے اللہ میں نے ان کو اعلانیہ بھی، بلند آواز سے بھی تیری طرف بلایا۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے انہیں سر عام بھی سمجھایا اور چپکے سے بھی سچائی کی تلقین کی۔ یہ اسرار آ گیا یہاں پہ، وہ سین والا، اعلانیہ بھی سمجھایا، چھپ کے بھی، یعنی ہر طریقے سے ان کو بات بتائی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، یعنی ابھی وقت ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر یعنی تم اس کی یعنی تابع فرمان مانتے ہو تو يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا۔ اگلے زمانوں میں اس چیز کی تو بڑی امپورٹنس تھی نا، اب تو ہم عادی ہو چکے ہیں، یہ تو کبھی بارش نہ آ رہی ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بارش کی کیا اہمیت ہے۔ انسانیت کا سارا رزق جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہی بارش کے اوپر ہے، بارش نہ ہو تو فصلیں نہیں اگ سکتی۔ تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو کہا اللہ کی طرف رجوع لاؤ، وہ تم پر بارش نازل فرمائے گا، تمہیں یعنی کھیتی اور ہریالی تمہارے سامنے آئے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق سے نوازے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد فرمائے گا وہ مال کے ساتھ بھی۔ ظاہر ہے کہ مال میں اب یہ مویشی بھی آتے ہیں اور زراعت کا سارا سامان بھی۔ مویشی اگر آپ نے پالے ہوئے ہوں اور فصلیں نہ اگ رہی ہوں تو مویشیوں کو آگے کیسے پالیں گے؟ تو سارے کا سارا سرکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہوتا ہے بارش کے ذریعے۔ وہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے، وبنین، اور بیٹوں کے ذریعے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی۔ یعنی دنیا میں برتنے کا سامان یہی ہے نا، یہ تو اب چونکہ ہم لوگ ذرا انسانیت شفٹ ہو چکی ہے اس لیے ہمیں ڈائریکٹلی انوالومنٹ نہیں ہوتی اس طرح کی چیزوں میں، لیکن الٹیمیٹلی ہم سب کے سب لوگ اپنی ایفرٹس انہی کے لیے پٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف کسان ہے جو ڈائریکٹلی پٹ کر رہا ہوتا ہے، باقی بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن انڈائریکٹلی۔ ہم اگرچہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زمینوں میں ہل تو نہیں چلا رہے ہوتے، لیکن جو ہم گندم خرید رہے ہوتے ہیں وہ ہم ہل ہی چلا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جس رقم سے آپ خرید رہے ہوتے ہیں اس رقم کو آپ نے اپنی ایکسپرٹیز کسی اور کام میں لگا کے، کسی نے نوکری کے ذریعے، کسی نے مزدوری کے ذریعے، کسی نے فری لانسنگ کے ذریعے، وہ سارے کے سارے معاملات حاصل کی ہوتی ہے دولت، اور وہ ہم یعنی خرچ کر کے آلو، پیاز، سبزی، دالیں، گندم خریدتے ہیں۔ ہم ڈائریکٹلی تو حال نہیں زمین میں چلا رہے ہوتے، لیکن انڈائریکٹلی وہی ایفرٹ پٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو بارٹر سسٹم ہوتا تھا، اب تو کرنسی والا معاملہ ہو گیا ہے پچھلے کچھ عرصے سے۔ تو اس لیے یہ بعض اوقات ڈائریکٹلی ان چیزوں کو امیجن کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں بارش کی، زمینوں کی، فصلوں کی، باغات کی، نہروں کی کیا امپورٹنس ہے۔ یہ تو ان سے پوچھیں جو ڈائریکٹلی اٹیچ ہیں، ویسے تو ہم بھی اٹیچ ہیں انڈائریکٹلی، لیکن چونکہ ہم تک وہ ایفیکٹ نہیں پہنچ رہا اس لیے پتہ نہیں چلتا۔ یہ تو گندم جو ہے وہ گندم اگر شارٹ ہو جائے مارکیٹ کے اندر تو جناب یہ سنیارے کیا بیٹھ کے سونے کی ڈلیاں کھائیں گے، یا جو لوگ کپڑے بیچ رہے ہیں تو وہ کپڑے کی ٹاکیاں کاٹ کاٹ کے کھانا شروع کر دیں گے، ہاتھ پاؤں پڑ دیں گے سب کو۔ پھر ان کو پتہ چلے گا یہ نہری نظام کیا ہے، یہ ڈیم کیوں ضروری ہے، بارش ٹائم پہ ہونا کیوں ضروری ہے۔ اگر نہیں ہوگی تو زمین نہیں اگائے گی، زمین نہیں اگائے گی تو ہم کہاں سے کھائیں گے۔ لیکن ڈائریکٹلی اس کے افیکٹو وہ کسان ہوتے ہیں جو اس پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس وقت افیکٹو ہوتے ہیں جب وہاں پہ کوئی پرابلم آنا شروع ہو جائے، ادروائز یہ ساری کی ساری چیزیں آج بھی اسی طریقے سے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ انسان ترقی کر گیا تو اب انسان نے جو ہے مٹی کھانا شروع کر دی ہے، یا انسان نے لوہا کھانا شروع کر دیا ہے۔ آج سے 10,000 سال پہلے کا انسان بھی گندم کھاتا تھا، چاول کھاتا تھا، مچھلی کھاتا تھا، آج کا انسان بھی وہی کھاتا ہے۔ فاسٹ فوڈ میں بھی آپ جو کچھ کھا رہے ہوتے ہیں سب کچھ زمین کی اجناس ہی ہوتی ہیں نا، انہی کو مختلف ماڈرن فارمز کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ سموسا بھی کھا رہے ہیں تو ڈائریکٹلی تو آپ کو نہیں لگے گا کہ سموسا زمین میں سے اگا ہوا ہے، لیکن سموسا زمین میں سے ہی اگا ہوا ہے۔ سموسے کے اندر جو کچھ ڈل رہا ہے وہ سب کچھ زمین سے نکلا ہوا ہے۔ اس کے اندر اگر مرچ ڈل رہی ہے وہ زمین سے نکلی ہوئی ہے، اس میں آلو ڈال رہے ہیں وہ زمین سے نکلے ہوئے ہیں۔
اور اس کا جو بار کا خول ہے بیسن کے ذریعے، وہ زمین میں سے دال نکلی ہوئی ہے جس کو کوٹا گیا ہے، وہ بھی زمین سے آ رہا ہے۔ جس تیل کے اندر اس کو آپ بھون رہے ہیں وہ بھی الٹیمیٹلی زمین سے آیا ہوا، چاہے وہ بناسپتی ہو یا کنولا ہو یا کوئی بھی ہو، الٹیمیٹلی سورس جو ہے وہ انسان کا وہ زمین ہے۔